کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ صرف وہ ایک معبود کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جہاں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد بہت سی تبدیلی آ جاتی ہے، خاص طور پر اگر دو وصف پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت والجلال کا وہ خاص بندہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی زندگیوں کے اندر عظیم انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی صفت جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف جب ہوتا ہے انسان کے اندر، چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو، چاہے وہ خاندان کے اندر ہو، چاہے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، وہ کہیں بھی ہوگا، ہر وقت اسے اللہ کا ڈر ہوگا اور وہ دوسروں کے حقوق کے پاس اور لحاظ رکھے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسلام میں ان دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے، سرخ روح ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر تو معاملہ اس کا کچھ اور ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر انسان یہ دو چیزیں پیدا کر لے، اللہ کا خوف، تو وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں پھٹکے گا، وہ بڑے سے بڑے جو ہے اپنے نقصان کو دیکھے گا لیکن اس کو صرف رضا اللہ کی ہوگی۔ وہ بڑے سے بڑے منافع کی طرف دوڑنا تو چاہے گا لیکن اس کے اندر اگر اس کو جو ہے اس کی رب کی رضا شامل نہیں دکھائی دے گی تو وہ بچ جائے گا۔ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ اس کو چھوڑ دے گا اور اپنے رب کی رضا مندی کی طرف چلے گا۔ جزائر کا ایک واقعہ ہے، ایک معروف صحافی ہیں جن کا نام ختیجہ بنت کنا ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے امریکہ جانا ہوا اور امریکہ میں کسی سپر مال کے اندر جو ہے مال ہوتی ہیں، اس مال کے اندر کوئی سامان خریدنے کے لیے وہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کوئی بہت بھاری بھرکم چیز ہے، اس کو جو ہے اس پہ زنجیر لگی ہوئی ہے، وہ اس باکس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہی ہے اور وہ وہاں پر کھڑی ہو کر اپنے بل کی ادائیگی کے لیے لائن میں لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خاتون آئی اور آنے کے بعد ان کے چہرے سے کافی پریشانی میں وہ مبتلا تھیں، کافی تھکاوٹ ان کے اوپر، تھکاوٹ کے آثار تھے۔ ان کو دیکھا اور ان کی بے چینی کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے جو سپر مال تھا اس کے اندر جہاں پر پیسے کی ادائیگی ہو رہی تھی وہاں گئی اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہمارا یہ جو ہم لے کر آئے ہیں، غالباً وہ گھاس کاٹنے کی کوئی مشین تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مشین ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہاں اگر آپ کو اس سے کم قیمت میں کہیں پر کوئی یہ مشین مل رہی ہے تو آپ اس کا ثبوت ہمیں دکھا دیں، ہم آپ کو پیسہ زیادہ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کو جو ہے واپس کرنا ہے۔ کافی منت سماجت کے بعد انہوں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پر کافی سامان خریدی تھی اور لیکن اسی میں یہ مشین گھاس کی جو کاٹنے والی تھی یہ بھی تھی، لیکن ہوا میں نے ڈیبٹ کارڈ سے اپنی رقم کی ادائیگی کی تھی، لیکن میں نے جب دیکھا تو اس میں گھر جانے کے بعد تمام سامان جو اشیاء ہم نے خریدے تھے اس کی تو ادائیگی ہم نے کی ہے لیکن یہ گھاس کاٹنے والی جو مشین ہے اس کی رقم نہیں لی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے اس کی جو ہے لے لیں اور لینے کے بعد اس کا جو پیسہ ہو وہ ہم سے لینے کے بعد پھر یہ مشین ہمیں واپس کر دیں۔ وہ جو ہے خاتون اٹھتی ہیں جو وہاں پر رقم ادائیگی کے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ فوراً اپنے منیجر سے ملتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں بہت دور سے آ رہے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہاں پر پہنچی تھی۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک مشین لے کر گئی تھی اور جتنی اشیاء خریدی تھی تمام اشیاء کے سامان کے پیسے انہوں نے دے دیے لیکن جو ہے اس کا جو ہے پیسہ اس میں نہیں جڑا تھا۔ اس وجہ سے وہ 4 گھنٹے کی مسافت طے کر یہاں پر آئی ہیں اور وہ کہیں پر جاب کرتی ہیں، جاب سے چھٹی لے کر آئی ہیں
اور وہ مشین واپس کر رہی ہیں۔ وہ منیجر اٹھتا ہے، آنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی امانت داری اور آپ کی دیانت داری سے میں بہت خوش ہوں، لہذا آپ جو ہے اس مشین کو ہماری طرف سے گفٹ آپ لیتی تھے۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امانت داری کا معاملہ ہے، چونکہ بغیر بل کے ادائیگی کے، پیسے کے ادائیگی کی یہ سامان میرے پاس چلا گیا، اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس مشین کو لے لیں، ہم اس کو گفٹ نہیں لیں گے۔ خیر بڑی منت سماجت کے بعد وہ جو ہے اس کو پیسہ دیتی ہیں اور وہ مشین لیتی ہیں، پھر جاتی ہیں واپس۔ اسی بیچ میں اس منیجر نے اپنے تمام کام کرنے والے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ بڑی عزت ان کی گئی، بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ کیوں؟ ایک مسلمان خاتون تھی، ان کے اندر امانت داری تھی، ان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا کہ آج ہم ایک مشین تو لے لیں گے لیکن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن اس کے اثرات کتنے ہوئے میرے بھائیوں، وہ سارے مال کے لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، سب نے جو ہے ان کو جو ہے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور لوگوں نے کہا کہ واقعی آپ مسلمان ہونے پہ اور آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ ہاں، اور ایک سوال اور کیا ان سے کہ اچھا یہ بتائیے وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ 4 گھنٹے کی مسافت آپ نے طے کیا اور اپنے جو ہے جاب سے چھٹی لی ہے اور پھر آپ یہاں آ کر اتنا بڑا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کو جواب دینا ہوگا، اور یہ امانت دیانت داری کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت دیانت داری کے بارے میں بتلایا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم امانت دیانت داری کے ساتھ رہیں، ہم اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کے ساتھ رہیں، چونکہ میدان محشر میں کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ چند ٹکے کا سامان تو ہم لے سکتے ہیں بغیر پیسے کے، لیکن وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے؟ خیر وہ عورت چلی جاتی ہیں، لیکن جو الجزائر سے جو آئی تھی صحافی، وہ کہتی ہیں ہماری حیرت کی جو ہے انتہا نہ رہی، بلکہ ہم اپنے ایمان پر ہم نے فخر کیا اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ میں مسلمان ہونے پر فخر محسوس کیا، اور ہمارے اندر بھی ایک احساس سے بیداری پیدا ہوا کہ واقعی یہ چیز ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، ہم بھی امانت دیانت دار ہوں اور ہر محاذ ہر موقع پر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آئیں، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو اور ہماری مسلمانیت جھلک رہی ہو، ہمارا خوف خدا دکھ رہا ہو، تب لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہاں ہم لوگوں کو بات سوچنی ہے، کیا اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا تو کیا ہم بھی ایسا کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ چند ٹکے ہم کسی سے جو ہے لے لیں، ہم کسی سے جو ہے نفع نقصان کر کے اس کو چھین کے جھپٹ کے لے لیں، لیکن اللہ کے سامنے کیا ہم جواب دیں گے؟ کل اللہ کے دربار میں پیش ہے۔ میرے دوستوں، ایک مسلمان ہونے کا فریضہ یہ ہے کہ ہماری مسلمانیت ہر جگہ پر دکھے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہوتے ہیں وہ امانت دیانت داری ان کے اندر ہوتی ہے، وہ امین ہوتے ہیں اور ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔